بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى عما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ توحید اسلام کی بنیاد اور ایمان کی اصل ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات، صفات، عبادات اور اختیار میں یکتا مانا جائے۔ اسلام کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ اسی حقیقت کا اعلان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قرآن مجید اور احادیث میں توحید کی اہمیت کو بار بار بیان کیا گیا ہے، کیونکہ انسان کی کامیابی اور نجات کا دار و مدار اسی عقیدے پر ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا ہی توحید کے بیان سے ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کو رب العالمین کہا گیا، یعنی تمام جہانوں کا پروردگار۔ سورہ اخلاص میں توحید کو انتہائی جامع انداز میں بیان فرمایا گیا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت اسی وقت درست ہوتی ہے جب وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی تعلیم کو اپنی دعوت کا مرکز بنایا۔ آپ نے فرمایا یعنی بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس حال میں دنیا سے رخصت پائی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ توحید ہی نجات کا راستہ ہے۔ توحید انسان کے دل میں اللہ پر کامل یقین پیدا کرتی ہے، وہ خوف، امید اور محبت صرف اللہ سے وابستہ کر لیتا ہے۔ توحید انسان کو شرک، بدعات اور گمراہی سے بچاتی ہے اور اس کی زندگی میں سکون، اطمینان اور مقصد پیدا کرتی ہے۔ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ قرآن حدیث ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی عبادات، دعاؤں اور زندگی کے ہر پہلو پر اللہ کو واحد مانیں اور اسی پر بھروسہ کریں۔ اگر مسلمان خالص توحید کو اپنا لیں تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدے توحید پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔